بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ عمران خان صاحب کی تقریر سنی جائے تو بڑی زہر انگیز ہوتی ہے۔ ان کا ہر ایک لفظ، ان کا ہر ایک جملہ جب ہمارے دل پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے تو ایک عام شہری جو کہ ایک متوسط ذہن کا مالک بھی ہو تو اس پہ کیوں نہ اثر کرے۔ لیکن ان تمام باتوں کو اگر ماضی کے 3 سال اور 7 مہینے کی گورنمنٹ سے تولا جائے تو وہ باتیں ہم جیسے جو ریسرچرز ہوتے ہیں اور ادنا سے طالب علم ہیں اس کو جب سوچتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں تو چیزوں میں کہیں بیلنس آؤٹ نظر آتا ہے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے ایک تو احتساب کی وجہ سے کہ احتساب کے عمل کو وہ تیز بنائیں گے اور چوروں سے وہ رقم واپس لیں گے۔ ایک ان کا یہ نعرہ تھا کہ وہ چوروں کو سزا دیں گے اور احتساب کا عمل کریں گے۔ دوسری طرف یہ بھی بات تھی عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ جو عمران خان صاحب کا فیکٹر ہے صادق و امین ہونے کا، اس پہ سبھی راضی ہیں۔ میں نے بھی اپنے کئی پروگرامز میں اس کی بات کی کہ تمام لیڈرز پہ مختلف قسم کے الزامات لگتے رہیں لیکن عمران خان صاحب پہ اس قسم کا کوئی الزام نہیں ہے اور وہ سرٹیفائی صادق و امین ہیں۔ لیکن توشہ خانہ کیس سامنے آتا ہے، یہ بات حیرت کی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے کہا جب وہ خود بھی سیٹ پہ تھے اور جب وہ اپنی الیکشن کمپین بھی چلا رہے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتی کسی کا بھی، انہوں نے کہا کہ جی فلاں ہار لے کے چلا گیا، فلاں نے اتنے گورنمنٹ سے پیسے کھا لیے، فلاں جو ہے وہ اتنے روپوں کی چیزیں لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ تحقیقات آئی، ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اس کے بعد جب اپنے گھر پہ بھیجا جاتا ہے تو تمام ثبوتوں کو نکالنے میں، چاہے وہ آڈیو لیک ہو، ویڈیو لیک ہو یا کسی اور قسم کے شواہد ہوں، ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیاں یا پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والے لوگ اس کی ٹو میں لگتے ہیں کہ اب سامنے والے کی کون سی چیز کو پکڑا جائے، اور وہی ہوا کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اور جو کھل کے چیزیں سامنے آئیں اس میں سامنے گھڑی تھی اور کچھ اور تحائف تھے اور چھوٹی موٹی سامان ملا کے کچھ 15-20 کروڑ کی رقم بنتی ہے جس کا ابھی اسٹیمیٹ نہیں لگایا جا سکتا کہ کیا ہے، لیکن بہرحال ایک بڑی رقم تھی جس کے حوالے سے عمران خان صاحب الزام ہے کہ انہوں نے اس کو توشہ خانہ میں سے لے لیا تھا ان تحائف کو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ الزام ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اب کیس کا فیصلہ تو کل دوپہر کو 2 بجے ہونے والا ہے۔ یقیناً خان صاحب کی قسمت تو ویسے بہت سے معاملات میں کافی اچھی رہی ہے، تو کل کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر توشہ خانہ کا کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی آتا ہے تو صرف عمران خان صاحب نہیں، پھر اور بھی بہت سے وزراء، بہت سے لوگ جو پہلے گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں وہ بھی، ان پہ بھی سوال اٹھے گا اور کیس ان کے خلاف بھی کھلے گا۔ یہ جواز اپنی طرف ہے۔ لیکن توشہ خانہ کیس میں ہوتا کیا ہے، اس میں توشہ خانہ میں جو چیزیں آتی ہیں، جو تحائف آتے ہیں، یہ اصول ہے کہ 20% ادائیگی کے بعد ان کو لے کے جایا جا سکتا ہے جو سٹنگ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ رسیدوں کے مسائل اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی کھل کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ ان سارے سینیریو میں جو کوشچن ہم ریز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں وہ ایسی بات کرتے کیوں ہیں؟ جب الزامات کی بات آتی ہے تو جی فلاں پیسہ لے گیا ہے، فلاں چور ہے، اور جب اپنی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو ہو گیا ہے۔ جس طرح خان صاحب بہت مسکراتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے آرام سے نکل جاتے ہیں اور احتساب والے عمل پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنے نہیں دیا گیا۔ تو جناب جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، جو سٹنگ وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا سگنیچر ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو فیصلے بھی کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو چیزوں کو بہتر بھی بنا سکتا ہے۔ تو احتساب کے عمل کو کس نے روکا، اس وقت کون سے مافیا تھے، یہ بار بار سوال اٹھانا۔ اس وقت جو آخری بات کہوں گی، انٹروڈکٹری پارٹ لمبا ہو گیا تھوڑا سا، کہ خان صاحب کے ساتھ پبلک کیوں ہے۔ یقیناً ملک کے پاپولر لیڈر ضرور ہیں لیکن اس وقت مہنگائی کا فیکٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو 3 سال 7 مہینے جیسی بھی گورنمنٹ رہی ہے، عوام وہ بھول چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی سپورٹ اس لیے کریں کہ مہنگائی کا فیکٹر آ گیا ہے۔ توشہ خانہ پہ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں ندیم باقی مولوی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں رزاق باجوہ صاحب، پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے، اور راجہ راشد علی صاحب پی ایس پی صاحب کا تعلق ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ندیم باقی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے؟ کل فیصلہ آنے والا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب میں انکم ٹیکس کیوں دوں، چاہے سب سے انکم ٹیکس لے پھر میرے پاس آئے، فلاں آدمی نے تو ٹیکس نہیں دیا، آپ میرے پاس کیوں آ گئے؟ حکومت کو پیسے دینا ہی انکم ٹیکس ہو، یا توشہ خانہ کی صورت میں اگر ہم کوئی چیز لے رہے ہیں حکومت کی سطح پہ، اور جب ہمارے سربراہ جو کہ اگزامپل بنتے اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں جناب میں نے نہیں لیا اس نے لیا، دیکھیں جرم تو جرم ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب
کہ انہوں نے اگر ٹیکس نہیں دیا یا انہوں نے انکم ٹیکس کم دیا تو میں بھی کم دوں گا یا میں زیادہ دوں گا, اور اگر آپ نے ان کو سزا نہیں دی مجھے. دیکھیں اس وقت کورٹ کے اندر عمران خان صاحب آ چکے ہیں, تو ان کو پہلے اپنا جواب دینا ہوگا, یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا یا کسی اور نے کیا کیا. دوسری بات یہ کہ یہ ہوتی ہے بدنیتی. بدنیتی کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اتنے روپے دینے ہیں آپ نے, اور آپ نے بدنیتی کہہ دیں یا چوری کہہ دیں کہ حکومت نے جو پیسے دینے تھے اس میں آپ نے کم, تو یہ آپ چوری بھی کہہ سکتے ہیں, بدنیتی بھی کہہ سکتے ہیں, اور پھر اس کی سزا جو ہے قانوناً آپ دیکھیں نا وہی سزا جو ایک چور کی, ایک بدنیتی کی, ایک ٹیکس نہ دینے والے کی جو عام انسان کے اوپر آپ لگاتے ہیں, تو وہ ساری سزائیں ادھر بھی لگنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو, میں یہ نہیں کہتا صرف عمران خان صاحب بلکہ کوئی بھی اس وقت ہو, یا اپوزیشن لیڈر ہو, پرائم منسٹر ہو, یا آنے والے جو بھی پرائم منسٹر ہوں گے, پھر یہ ہوگا کہ ایک ملک میں ایک آپ کو ایک سیٹ اپ بناتے ہیں, تو آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا, یہاں پہ ندیم باقی مولوی صاحب یہ بات بھی کلیئر کرنا ضروری ہے, یہاں پہ تنقید برائے تنقید نہیں ہو رہی, فیکٹ اینڈ فگر پہ بات ہو رہی ہے. خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی ہمارے علم میں نہیں تھا, یا ہم نے ایسے ہی یہ چیز کر لی, ایسی کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی, اس میں کوئی کون سی بڑی بات ہے. لیکن کیا وہ بڑی بات اس وقت ان کو نہیں یاد آئی تھی جب سابق وزیر اعظم کے حوالے سے بھی اقرار کا ذکر ہوا, انہوں نے اعلان کیا اور جلسوں میں یہ بات کی کہ جی فلاں چوڑتا اور فلاں توشہ خانہ سے اتنا لے گیا. تو خان صاحب کو خود کیس کی سنجیدگی کا نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ, جب وہ سٹنگ گورنمنٹ میں تھے؟ دیکھیں جب انسان پاور میں ہوتا ہے نا, تو وہ بہت سی چیزیں جو بھی کہتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ابھی چل جائے گا, کچھ نہ بولو. اور یہ انسان خود جب ایک لیول پہ پہنچتا ہے اسے خود اپنا احتساب کرنا شروع کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس وقت ایک رہنما ہے, ایک لیڈر ہے, ایک ایگزامپل ہے. تو ہماری عام طور پہ لیڈر سمجھتے ہیں کہ وہ سب گناہوں سے بری ہے, سب مسئلے مسائل عوام کے لیے ہیں, تو یہ غلط ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج اگر یہ ایک ایگزامپل بن جائے گا تو آنے والی پیڑھیوں میں پھر یہ مثال دہرائی جائے گی. مگر اگر ہم یہی کہہ کے کہیں کہ نہیں جناب عمران خان صاحب ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو, قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کیسز ہو رہے ہیں, اسپیشلی ابھی جو 6 مہینے میں کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے قانون سے ہر کوئی بالاتر ہے. بہرحال آگے بات کرتے ہیں. رزاق باجوہ صاحب, توشہ خانہ کیس کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں جی توشہ خانہ جو کیس ہے جس کا کل ہم امید کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ آنے والا ہے اور آئے گا کل انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت بڑی مطلب ایک ہمارے ملک میں المیہ ہے. یہ جو باہر ممالک سے حکمرانوں کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, یہ ملک کی امانت ہوتی ہے. یہ ان شخصیات کو نہیں دی جاتی ہیں جو بھی اقتدار میں ہوتے ہیں جس وقت بھی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ دی جاتی ہیں اس ملک کو, اس ملک کے ساتھ مراسم مزید مضبوط کرنے کے لیے. لیکن خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی ہے. یہ ان کے ساتھ تو خان صاحب نے تو زیادتی کی, چلے یہ تو کل پتہ چل جائے گا کتنی زیادتی کی. یہ بتائیں جو پہلے 3 دفعہ گورنمنٹ میں رہے, 2 دفعہ گورنمنٹ میں رہے, 4 دفعہ گورنمنٹ رہے, انہوں نے کتنی زیادتی کی؟ دیکھیں جی اس کا پراپر ایک قانونی طریقہ ہے کہ آپ اگر ملک کے حکمران ہیں, آپ کو تحفے دیے جاتے ہیں, تو آپ ایک توشہ خانہ جو ایک ادارہ ہے جہاں پہ وہ جمع کروائے جاتے ہیں, وہاں سے آپ بہت ہی معمولی سی 20% یا 25% پیسے دے کر کے وہ آپ خرید سکتے. جی وہ اب خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ وہ میرا خیال 21 کروڑ روپے کی تو خالی گھڑی ہے. اور بڑا جو افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ سعودی عرب نے وہ گھڑی دی, یہ اور خان صاحب کی جو مسز ہیں بشرا بیگم صاحبہ, وہ انہیں بیچنے کے لیے لے کر جاتی ہیں دبئی میں. وہ گھڑی جو 20-21 کروڑ یا 25 کروڑ روپے کی گھڑی ہوتی ہے, وہ ہر گھڑی ساز کے پاس تو نہیں ہوتی نا. وہ تو ملک میں چند گھڑیاں بنتی ہیں یا وہ آرڈر پہ بنتی ہیں, 2 ہی گھڑیاں بنی جی. تو وہ جب وہ بیچنے گئی ہیں تو اسی دکاندار ہی وہ جنہوں نے وہ گھڑیاں جن کے پاس یہ بیچنے گئی, انہوں نے جس ملک کو فروخت کی تھی سعودیہ, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ گھڑی تو ہمارے پاس بکنے کے لیے آئی ہیں. انہوں نے کہا ہے یہ تو ہم نے دی ہے پرائم منسٹر صاحب کو. خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ لے لیں اور یہ واپس ہمیں بھیج دیں دوبارہ. آپ دیکھیں کہ وہ
تو میرا خیال یعنی کہ ملک کا نام بھی خراب ہوا اور اس طرح سے جو بہت بڑی بے عزتی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ ہمارا کیا امیج رہے گی عرب ممالک میں یا کسی بھی ممالک. اور وہ کہتے ہیں یہ تو اس قدر مطلب ایک لفظ ہے کہ یہ اس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ ہم جو تحفے دیتے ہیں انہیں وہ بھی یہ واپس ہمارے پاس ہی آ جاتے ہیں. اس کا لبے لباب نکالا جائے تو یہ اس سے بڑی بدنامی ہوئی ہے ہمارے ملک سنتی ہوں اور خود بھی باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس چیز کا بڑا دھچکا لگتا ہے کہ صرف خان صاحب پہ سوال نہیں اٹھتا. جو پہلے گورنمنٹ میں رہے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. اب تو خان صاحب کا کیس آنے والا ہے, آگے تو اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جس کی بات ہے, لیکن اس کے باوجود عوام سے ووٹ بھی مانگا جا رہا ہے اور ضمنی انتخابات کا بھی سلسلہ آپ کے سامنے ہے. راشد علی صاحب کی طرف چلتے ہیں, ضمنی انتخابات سے بات کریں گے. راجہ راشد علی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ حالیہ ضمنی انتخابات میں کم ٹرن آؤٹ رہا ہے, لیکن دوسری طرف جو پارٹی سب سے زیادہ جنہوں نے ووٹ لیے ہیں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ضمنی انتخابات میں زیادہ لوگ نکلیں. کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کون سے دعوے ٹھیک ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جب کبھی بھی ضمنی الیکشن ہوا ہے ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے. لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, نکلنا چاہیے. اور دوسری بات جہاں تک یہ ہے کہ ضمنی کسی کا بھی اگر کلیم ہے کہ لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے, یہ آپ دیکھیں کہ جو ملک میں 2013 سے آن ورڈ کی جو سچویشن چل رہی ہے, ٹوٹلی پروٹیسٹ تقریباً آلموسٹ 9 ایئر ہیز بین پاسڈ کہ دونوں طرف سے صرف پروٹیسٹ چل رہے ہیں. ابھی پبلک کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کون صحیح ہے کون غلط ہے. ابھی جو بھی جلسہ جلوس کرتا ہے ساری پبلک جو ہے وہاں جا کے جمع ہو جاتی ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی نے ایک ضمنی الیکشن میں ایک اچھا انہوں نے ایک سکور جو ہے وہ کیا ہے مختلف جگہوں پہ انہوں نے الیکشن کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا جو آپ نے توشہ خانہ کے حوالے سے جو چیز ڈسکس کی. دیکھیں یہ ٹاپ لیڈرشپ کے ایشوز ہیں, یہ کنسرن نہیں ہے کہ صرف پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب تھے, اور یہ ٹاپ لیڈرشپ کی وجہ سے کریڈیبلٹی, کسی بھی ملک کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان آتا ہے. تبھی انٹرنیشنلی جب بھی ہمارے لیڈرز وہاں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی. پھر یہ کہتے ہیں گرین پاسپورٹ کی بھی رسپیکٹ نہیں ہے. آپ نے ٹاپ لیڈرشپ سے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ اوپر سے چیزوں کو نیچے کنٹرول کیا جاتا ہے, تو انہوں نے ان کو جو صادق اور امین کے حوالے سے جو چیزیں تھیں ان کو مینٹین رکھنا چاہیے تھا. یہ ان کا منشور کے اندر یہ چیز ہے, اپنے جلسے جلوس کے اندر بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ صادق اور امین کے حوالے سے یہ کیسز بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیے نون لیگ کے خلاف اور باقی پارٹیوں کے خلاف. تو اس ایشو پہ, اور دوسرا ان کی ایک لیگل ٹیم ہے, آپ دیکھیں فیڈرل کے ساتھ ایک بڑی ایکسپرٹ لیگل ٹیم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چلتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ توشہ خانہ کے جو اسٹیچیوٹ تھا اس حوالے سے ان کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی. تو اس کو آپ بالکل سمپلی جو ہے وہ رولڈ آؤٹ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ چیز تھی اور ان کو اس چیز کو مینٹین رکھنا چاہیے تھا. اور دوسرا جو ضمنی الیکشن کے حوالے سے دیکھیں, ابھی جو بھی تھا, ابھی ایک سیٹ پہ ساری پورے ملک میں انہوں نے ہر جگہ سے کنٹیسٹ کیا, اور یہ تو کنفرنٹیشن ٹوٹلی نظر آ رہی ہے. یہ جیتنے کا بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو لوگ ہار گئے ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی آگے آ کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اس میں جو ہے وہ الیکشن کرائیں. ابھی وہ پروٹیسٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. تو ٹوٹلی ایک کنفرنٹیشن کے اندر 9-10 سال گزر گئے ہیں اس ملک کے. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کی طرح ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنا دیں تاکہ یہ کرتے رہیں جلسے جلوس, اور ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ اس ملک کا وہ نہ رکے. کوئی بھی آ کے یہ کریڈٹ جو اس کی چیز کو کلیم نہ کرے کہ یہ پل ہم نے بنایا ہے, یہ میگا پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے. یہ اسٹیٹ کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی ہو, ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیں تاکہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہی کام کرنا ہوتا ہے. جو بھی آئے اس کو آپ پیسے دے دیں اور ایک میپ دے دیں, یہاں سے یہاں تک آپ نے کام کرنا ہے, اس کے بعد نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آئے اس چیز کو. تو الٹیمیٹلی یہ چیز انہوں نے الیکشن جیت بھی لیا, اس پہ وہ جو ہے وہ استعفا بھی دے دیں گے اور آگے یہ کہانی چلتی رہے گی. یہ تو صرف ریونج کی پالیٹکس ہے نا, وہ ان کو یہ کرنے, ان کے استعفے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ایک آئینی ایک طرح کا بحران کریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اس پہ ساری سیٹوں پہ جا کے پھر آگے جا کے ریزائن, ویسٹیج آف ٹائم, پریشیس ٹائم اینڈ ویسٹیج آف منی. اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں. ایبسولوٹلی الیکشن کے اس کو اپنی کمپین کو لائیو رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے اپنی کمپین کو لائیو رکھنے کے لیے اس طرح کے ضمنی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ادروائز تو اور کوئی چیز نہیں. ایک دوسرے کو اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے. ادروائز ملک کے لیے اس کے لیے کوئی, اگر آپ کہیں تو فائنینشلی کوئی اس کا کوئی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, امجد آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے, اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ. سر پہلے تو اس پہ رائے دیجیے گا. کل توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں. ہم دیکھیں 6 مہینوں سے جو بھی ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے کیسز, اور جس طرح سے بنائے جا رہے ہیں خان صاحب کے خلاف, اور یہاں تک سنیں ان کو ملک کا غدار ثابت کرنے کی بھی کوشش کی گئی, وہ بھی ان کے خلاف کیسز بنائے گئے. کل توشہ خانہ کیس دیکھتے ہیں, اگر فیصلہ میرٹ پر آتا ہے تو خان صاحب کا تو دیکھیں سیدھا اسٹینڈ, اور ہماری پارٹی کا اور پورے پاکستان کا جو کیسز خان صاحب پر بنائے جا رہے ہیں ان سے پہلے 75 سالہ دور کے اندر کسی پر نہیں بنے, ان سے بھی پوچھا جائے. حالانکہ خان صاحب پہلے یہی 25% پر جو چیز تحفے میں ملتی تھی وہ لے لی جاتی تھی, اور خان صاحب نے تو اس کو بڑھا کر 50% 75% تک لے کر گئے. ہم نے یہ باقاعدہ ہمارے دور میں ایسا ہوا. اس سے پہلے BMW جس طرح ملتی رہی اور جو طوائف میں ملتے رہے وہ کہاں پر آج تک کس کو پتہ ہے کہاں جمع ہوئے. اور ہمارا دوسرا اسی طرح سے الیکشن کمیشن کا بھی ہمارا سیدھا یہی موٹو تھا کہ آپ PTI کی فنڈنگ چیک کر رہے ہیں تو دوسری جماعتوں کی بھی کریں, تو سب کے ساتھ میرٹ کے پر ساری چیزیں دیکھی جائیں. اس پہ کوئی یہ نہ ہو دو پارٹیوں کو اس ملک کے اندر ساری چیزیں معاف ہیں اور ایک امجد آفریدی صاحب آپ سے دوسرے سوال کی طرف چلیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ضمنی انتخابات میں ایک بڑی کامیابی آپ کو ملی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کم رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شہریوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے اس پولیٹیکل تمام سینیریو سے؟ کیوں نہیں لوگ ووٹ کے لیے باہر نکل رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے ضمنی انتخابات میں پاکستان کے اندر ووٹ کاسٹ ہوتا ہے عموماً کم ہی ہوتا ہے, اور ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے عوام کا اس پر اعتماد اٹھ گیا ہے. یہ انہی کے مسائل ہیں. دیکھیں ہم وہی جماعتیں جب 2013 کے اندر جو رزلٹ آیا ہم نے اس پر کورٹ میں گئے, 4 حلقے کھلوائے, احتجاج ہوا, 4 حلقوں کے جو فیصلے آئے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیے. اس کے بعد 2018 کے اندر ہم الیکشن جیتے. اس کے بعد ہمارے میں سے تقریباً 54 سے زیادہ اپلیکیشنیں کی کورٹ کے اندر, کیسے چلتے رہے کہ ہماری سیٹیں کم ہو گئی اور جہاں سے ہم جیتے ہوئے تھے وہاں ہمیں جان بوجھ کے ہروایا گیا. تو اس ملک کا المیہ ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوا نہیں. تمام پارٹیوں نے 13 میں بھی اور 18 کے اندر بھی تمام پارٹیوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے یہ. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خان صاحب نے باقاعدہ سے کام کیا. 2 سال 3 سال ہم نے پاکستان کے اندر لے کر آئے بایو میٹرک سسٹم جس کے تحت الیکشن کروانے تھے. تو یہ حکومت آئی آتی سب سے پہلے انہوں نے ختم کر دیا. تو عوام سمجھتی ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا, کس کو اس سے نقصان ہوا. اچھا امجد آفریدی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ سے مزید بھی بات کریں گے ہم کچھ ٹاپکس پہ. راجہ راشد علی صاحب, قانونی طور پہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایک پارٹی آتی ہے دوسری آتی ہے, لوگ لڑتے رہیں گے, ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا. کل میرے شو میں ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ کراچی کی جو اسپیشل سیاست ہے اور جو سچویشن ہے اس میں جو سابق گورنمنٹ ہماری رہی ہے PTI, اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے اس کے ڈیولپمنٹ پہ اور منصوبے بنے ہیں. تو کیا یہ کیا سلسلہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی PTI کا جو ابھی ووٹ بینک یہاں پہ آپ کو کراچی کا نظر آ رہا ہے, اس میں PTI کی اس لیے ووٹ بینک بن رہا ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں کراچی میں؟ دیکھیں جی, عالمی طور پہ جو کراچی کی جو اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ورسٹ 3 سٹیز, ٹاپ 6 ورسٹ 3 سٹیز کے اندر کراچی جو ہے وہ آ رہا ہے. اور پیپلز پارٹی 14 سال سے اور PTI بھی جو ہے اس دفعہ سے 2018 سے آنورڈ کراچی کے اندر ان کے MNAs MPAs 14 جو ہیں جی وہ الیکٹ ہوئے ہیں, وہ گورنمنٹ کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اور یہ دونوں پارٹیز جو خاص طور پہ سندھ اور کراچی کے اندر ہیں یہ 14 سال سے اور یہ جو 2018 سے آنورڈ یہ بتائیں کہ ایک پرائم چیف منسٹر سے لے کے ایک چوکیدار تک کوئی بھی سیٹ خالی نہیں رہی, اور یہ کام بھی رات دن 24 گھنٹے کرتے رہے, یہ بھی ہم ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ کراچی کو دنیا کے 4تھے ورسٹ 3 سٹی تک پہنچا دیا. یہ کام کرتے رہے, یہ کام کرتے رہے نا, کام تو انہوں نے کیا ہے. کافی منصوبے گنوا رہے جی یہ سارے منصوبے انہوں نے کر کے کراچی کو ورسٹ 3 سٹیز تک انہوں نے پہنچایا ہے. یہی کراچی دنیا کے ٹاپ 12 سٹیز کے اندر آیا
342 ارب روپیہ خرچ ہوا. ابھی 10,242 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے گزشتہ 12-13 سال کے اندر. یہ آفیشیل فگرز ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں 2300 ارب روپیہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن پہ خرچ ہوا. اور دوسرا پی ٹی آئی جو تھی, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کراچی کے لوگ بھی اور خاص طور پہ ہم لوگ بھی پاک سرزمین پارٹی کہ جی یہ آئے ہیں تو یہ آ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہاں پہ کافی سارے لوگ کراچی کے اندر تو خاص کر کے جو ایم کیو ایم کی طرف سے بھی جو پارٹنرشپ رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو تو ہمیشہ انہوں نے آپس میں لیجسلیشن کر کے اختیارات چھینے. یہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب جو 2013 کا جو امینڈمنٹ ہوئی, جو گورنر صاحب نے اس کو انڈورس کیا, جو امینڈمنٹ 2013 لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر سیکشن 21C اور D میں کر کے جو ایڈمنسٹریٹر کی اختیارات اور اس کی جو ڈیزگنیشن تھی اس کو لکھا گیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر, تو یہ دونوں نے مل کے کیا تھا. آج جب بات کرو تو ایم کیو ایم والے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. تو اس وقت کون تھا گورنر, کون تھا ان کے؟ عشرت العباد صاحب تھے. آپ وہاں سے اس وقت پاور میں تھے, فیڈرل میں بھی تھے, پروونس کے اندر بھی تھے آپ اس وقت. راشد, میرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے, اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا ووٹر کیوں ہے کراچی میں؟ وجہ نہیں, اس کی مین وجہ یہ دیکھیں, کوئی بھی پارٹی جو فیڈرل لیول کے اوپر آ جاتی ہے اس ملک کے اندر, اور فیڈرل لیول کے اوپر آنے کے بعد بہت سارے ادارے, بہت ساری چیزیں, بیوروکریسی ان کے انڈر جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور دوسرا یہاں پہ آپ دیکھیں کامن سینس کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک نئی پارٹی جو ہے وہ اس شہر کے اندر ایک آ گئی ہے, تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے. 60 سال والی نئی پارٹی تو نہیں تھی, یہ تو حکومت کر کے جا سندھ چکی کے اندر, نا. میں کراچی کے اندر بات کر رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم 2018 سے جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو ووٹ نہیں پڑے جتنا ان کو پڑے, اور اگر تمام دھڑے مل بھی جائیں, آپ مل جائیں, حقیقی مل جائے, ایم کیو ایم مل بھی جائے, تب بھی وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں اس وقت. نہیں, ایک تو یہ بات ہے کہ ہم ایم کیو ایم کا دھڑا نہیں ہے, پاک سرزمین پارٹی چلیں آپ لوگ شاخیں کر لیں, ان کے نہیں شاخیں بھی نہیں ہیں بالکل, ہمارا اور ان کا بالکل وہ کرکس کا جہاں اور شاہین کا جہاں, اور ملنے جانا چاہیے. نہیں, ملنے کی بات نہیں ہے, ان کا رستہ غلط رستے پہ چل رہے ہیں نا. وہ ہر جگہ آ کے مینڈیٹ بیچ دیتے ہیں, یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اچھا, مجھے موقع ملے تو میں راشد سے اس پہ بہت تفصیل سے بات کروں. یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو کراچی والے ضرور سننا چاہیں گے, لیکن اور گیسٹ بھی میرے ساتھ موجود ہے پروگرام میں, ان سے بھی بات کریں گے. یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.